ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں. کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ, کوئی 1000 سال پرانا نسخہ, کوئی 2000 سال پرانا نسخہ, تو وہ نسخے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ, بولو بھائی, فائدہ ہوا ہے. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں, آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالینوس ہے, نام دیکھیں کیا خاندانی نام ہے یار. اطریف الوسط خدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو 1 چمچہ گرم پانی میں وسط خدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا. بولتے کہ کیا ہو گیا, فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ, بولو بھائی, صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لیے 1 چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا اس. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش ہے کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس. بنانا چاہتے ہو تو رات کو کھجور دودھ میں بھگو دو, صبح کھا لو. پھر بھی اگر طاقت نہ آئے نا تو پھر آپ کے اندر پولیس بھی طاقت نہیں لا سکتی, یہ بتا دوں آپ. کھجور کو گرم دودھ میں رات کو بھگو کے صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دیا کرو. خدا کی قسم اگر پھر بھی طاقت نہیں آ رہی تو یہ یا تو پلاسٹک کا کھجور ہے یا یہ دودھ نہیں ہے, نہیں آ رہی. کھجور ایسی پاورفل چیز ہے, آئرن بھی, دنیا کا کوئی وائٹامن ایسا نہیں ہے جو کھجور میں نہ ہو. اور دودھ بھی مل گیا اس کے ساتھ. دودھ کا خرچہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس, غریب ہو, تو کھجور کو پانی میں بھگو دو, وہ شربت پلا دو صبح بچوں کو. اتنی طاقتور چیز ہے. مگر والدین روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے, جسم کو طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں, کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کھایا, آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے ہمارے نبی نے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی. ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر
قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے, اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں, یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے. تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھارا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت, پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں, ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں, وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے, ایسا گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے, پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ, یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا, گناہوں پہ بھی کنٹرول کریں, اور کس پہ؟ منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں, تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.